اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ حمیرہ قریشی ہوں۔ میں بوائز 5 سے ہوں، میرا تعلق بوائز 5 سے ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو جماعت چہارم کی اسلامیات کا اگلا سبق جو کہ ہے نزول وحی کا واقعہ وہ بتاتی ہوں اور سمجھاتی ہوں۔ آپ غور سے اس کو سنیں کیونکہ آپ لوگوں کی کتابیں مارکیٹ میں نہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت کی جو کتابیں آئیں گی مارکیٹ میں وہ اگست میں ایشو ہوں گی، لہٰذا آپ لوگوں کے پاس چونکہ کتابیں نہیں ہیں تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ جو میں پڑھ رہی ہوں، جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کو یہی ساری آپ لوگوں کو واٹس ایپ بھی کر دیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ سامنے یہ کتاب کی صورت ہم لوگوں نے جو کتاب خود اس کو کتاب کی شکل دی ہے، اس سے آپ لوگ غور سے دیکھ کر اپنے سوالوں کے جواب دے سکیں اور اس کا طریقہ آپ سمجھ سکیں۔ نزول وحی کا واقعہ جو ہے اس کے سوالات جوابات نہیں بلکہ اس کو ہم نے تفہیم کی صورت میں کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بار جو کام ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کچھ کام جو ہے وہ معروضی ہے، یعنی اس کو ہم نے خالی جگہ پر سبق کو یا درست جواب کا انتخاب کے ذریعے کروایا ہے۔ کچھ کام ایسا ہے جس کے سوالات جوابات آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور کچھ کام ایسا ہے جو کہ آپ نے تفہیم کی صورت میں کرنا ہے۔ تو نزول وحی کا واقعہ یہ جو سبق ہے اس کا جو کام ہے وہ آپ نے تفہیم کی صورت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے نزول وحی کا واقعہ کیا ہے؟ نزول کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، نزول نازل ہونا، اور وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ یعنی نزول وحی کا واقعہ کیا تھا؟ یعنی قرآن پاک کی جو صورتوں کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اتاری تھی، پہلی دفعہ جو صورت کی آیتیں نازل ہوئی تھی، آہستہ آہستہ جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا، اس کا واقعہ کیا تھا کہ سب سے پہلی دفعہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وحی کے معنی کیا ہیں۔ وحی کے معنی ہے، لفظی معنی ہے چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارے سے سمجھا دینے کے ہیں۔ وحی کے لفظی معنی ہے چپکے سے، یعنی پوشیدہ طور پر چھپے ہوئے انداز سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارے سے سمجھا دینے کے ہیں۔ لیکن شریعت میں وحی سے مراد وہ پیغام الہی ہے۔ پیغام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء اور رسولوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی امت کی رہنمائی کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اپنی اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک ان کے بعد ہماری ہدایت کے لیے کوئی بھی نبی کسی بھی صورت نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز یعنی شروع کیسے ہوا؟ سب سے پہلی دفعہ کیا ہوا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال سے 6 مہینے کم تھی، یعنی ابھی وہ پورے 40 سال کے نہیں ہوئے تھے، تو آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، یعنی آپ زیادہ تر اکیلا رہنا پسند کرنے لگے، اور آپ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر جبل نور، جبل بولتے ہیں پہاڑ کو، جبل نور میں واقع غار حرا، ایک غار تھی جس کا نام تھا غار حرا، تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، مشغول ہوتے تھے یعنی ہر وقت اس میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، یعنی جب آپ پورے 40 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور غار حرا ہی میں ایک رات کے آخری پہر میں یعنی رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو فرشتوں پر ایمان کے سبق میں بتایا تھا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، تو یہ انہی فرشتے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ ہے، نمودار ہوا، اچانک ظاہر ہوا، سامنے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس جواب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر خوب زور سے بھینچا،
بھینچا یعنی خوب زور سے ہلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا، یعنی آپ نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، نہیں پڑھ سکتا، کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار پڑھنے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب زور سے اپنے سینے سے ملا کر دبایا اور کہا، یعنی اپنے سینے کے ساتھ لگایا، زور دیا اور کہا، اب پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار یہ پانچوں آیات پڑھ لیں۔ یہ پہلی وحی تھی، پہلی وحی کا یہ واقعہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ آپ کو کہا تو آپ نہیں پڑھ سکے، دوسری بار کہا نہیں پڑھ سکے، لیکن جب تیسری بار اپنے سینے کے ساتھ لگا کے زور دیا تو آپ نے 5 کی 5 آیات پڑھ لیں۔ بس اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، یعنی آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر واپس آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا، یعنی جو واقعہ غار حرا میں ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا، ان کے وحی لانے کا، ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کا جو واقعہ پیش آیا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ مزید تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تھے یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس وقت یہ بہت بوڑھے اور نابینا یعنی نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آنکھیں ختم ہو چکی تھیں، اندھے کو بولتے ہیں، نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا کہ جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس سے پہلے جو نبی بھی یہ پیغام لائے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ لوگوں کو تصویر میں یہ غار حرا کی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ اس غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ پہلی وحی میں سورہ علق جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں لے کر آئے تھے۔ یہ تھا نزول وحی کا واقعہ، یعنی وحی جو نازل ہوئی تھی اس کا واقعہ۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا اور سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کے تفہیم کے سوالات کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گی، جو کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔